لیکن جو نئے انداز سے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو منہج عطا فرمایا ہے، آپ اس کا تصور نہیں دیکھ سکتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا نام ہے، اگر آج بھی ہم ان کو آئیڈیل بنا کر کے کام کریں تو ہم بھی ایک انقلابی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ انسان کے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو فوری طور پر انسان اپنا مفاد تلاش کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اوپر کر کے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ابن الوقت لوگوں کی وجہ سے نہ مذہب کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملت کا کام ہو سکتا ہے۔ انسان شروع میں تو چلتا ہے ملی مفاد کے لیے مسلک کا نام لے کر، لیکن جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر الا ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوث کام کرتے رہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے، اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدھر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے، ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس وقت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لیے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے، میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں، حافظ ملت کا جواب تھا حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسلوں کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی، لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں، حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں، صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے۔ صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو، جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی۔ حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، استاد نے فرمایا ملازمت کے لیے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو خدمت کی بات کی، آپ کو خدمت کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے جائیے۔ آپ اندازہ فرمائے پھر اللہ کا امتحان دیکھیں، اللہ اکبر، خدا کی آزمائش دیکھیں۔ ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے، اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے۔ مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا۔ وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے، لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے، اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ کا آفر ہے، دوسری طرف سے 500، لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لیے مبارک پور سونپا ہے، اس لیے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا، اور 35
30 रुपये में पहुंचे। हालत ये है कि 4-4 महीने तक के तनख्वाह नहीं होती थी, उसके बावजूद भी हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसलसल लगे रहते थे और मुस्तकिल काम करते थे। बल्कि अल्लाह अकबर, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हाल ये था, छुट्टियां होती तो सबसे आखिर में जाते, सबसे पहले तशरीफ ले आते, और हाल ये था कि असर की नमाज के बाद टहलने निकलते तो भी तन्हा नहीं जाते, बल्कि शागिर्दों को साथ में लेकर जाते ताकि टहलने का वक्त भी जाय ना हो, और टहलते हुए शागिर्द सवालात करते रहते, जवाब पाते रहते, और इस तरीके से इल्मी इस्तिफादा का मामला भी चलता रहता और अपना काम भी चलता रहता। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक इंसानियत साज शख्सियत है, सुन्नियों में एक इनकलाबी शख्सियत है। अल्लाह अकबर, आपने इदारा कायम फरमाया और कई इदारे कायम फरमाए और बेहतरीन इंसान मिसबाहजान की शक्ल में अता फरमाया। और हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह अकबर, मसलक के हवाले से इंतशार जब उनके कानों तक पहुंचता तो वो बेचैन हो जाते, तड़प जाते, बेकरार हो जाते। आपकी जिंदगी का बेहतरीन पहलू ये है कि आप वक्त का सही इस्तेमाल करने की तलकीन फरमाते, आप काम के हवाले से बहुत लोगों को उभारते, आप नसीहतें भी बड़ी खूबसूरत फरमाते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूंकि एक इंसान साज शख्सियत थे, तो आपकी जिंदगी के अंदर जो मलफूजात हैं, आपकी जबान से जो निकले हुए अल्फाज हैं, आपकी जबान से जो निकले हुए हिकमत भरे जुमले हैं, वो जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आइए, एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जलसे में तशरीफ ले गए। आमतौर पे जलसों में हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माइक बिगड़ जाता है, और जब माइक बिगड़ता है तो अक्सर मुकर्रिर लोग हो, नातखा लोग हो, नाजिम लोग हो, अहले मिंबर हो या मजलिस के लोग हो, क्योंकि जब बात बहुत खूबसूरत चल रही होती है और जब माइक बिगड़ता है तो खलल वाक़ई होता है, तो सबका टारगेट माइक वाला भैया हो जाता है, क्योंकि ची की आवाज आई, वो आई, सब एतराज करते, उसको घूर के देखने लगते हैं। लेकिन आगे हाफिज मिल्लत का अंदाज क्या था, अल्लाह अकबर, जैसे ही माइक खराब हुआ, लोगों ने, मिंबर वालों ने और जमीन वालों ने माइक वाले को घूरना शुरू किया। तो हाफिज मिल्लत ने कितना प्यारा जुमला फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, अरे माइक बिगड़ा है, इसमें माइक वाले का क्या कसूर है, माइक मशीन है, मशीन बिगड़ी तो इंसान का क्या कसूर है। और फिर एक तारीखी जुमला फरमाते, फरमाया मशीन बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता है। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें क्यों, अब उसकी तशरीह आप थोड़ा सा समझे। एक मशीन बिगड़ती है, वो मशीन दूसरी मशीन को नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक इंसान बिगड़ता है वो पूरी कौम को बिगाड़ देता। मशीन बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता। हुजूर हाफिज मिल्लत का अंदाज देखें, हम मशीनों के बिगड़ने पे नाराज हैं, हाफिज मिल्लत इंसानों के बिगड़ने की बात। आप देखें तो सही, बिगड़ा हुआ इंसान बिगड़ी हुई मशीन को घूर के देख रहा है। अंदाजा तो फरमाए, अंदाजा तो फरमाए, मशीन के बिगड़ने पे हमको इतना गुस्सा है, हमारे बिगड़ने पे कुदरत कितनी नाराज होगी। आप अंदाजा करें, हम जो बिगड़ गए, हमारे अफकार जो बिगड़ गए, हमारे नजरियात जो बिगड़ गए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने, चूंकि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए जीता है तो अल्लाह उसकी जबान पर हिकमत वाले जुमले जारी कर देता है। हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, कम खाओ बदन सलामत रहेगा। वो बेहतरीन हकीम भी थे, बल्कि हकीम इब्ने हकीम थे, हिकमत जानते थे, बल्कि उनकी शुरुआत ही हुई हिकमत सीखने से। जो उनकी जिंदगी के बारे में मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा अहले मिंबर हाफिज मिल्लत के बारे में जानते हैं। कुछ लोग ने उनकी जियारत भी की होगी, और उनकी जियारत करने वालों की जियारत तो आपने, हमने सभी की है। लेकिन तवज्जो करें, हुजूर हाफिज मिल्लत की शख्सियत को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं मुजाहिद मिल्लत, मुफ्ती आजम और हाफिज मिल्लत को टूट कर चाहता हूं। उसकी वजह यह है
کہ میں نے حافظ ملت کے، مجاہد ملت کے، مفتی اعظم کے شاگردوں کو، مرید کو اور پروردوں کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا وہ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں حضور مفکر اسلام کو دیکھتے ہیں، حضور رئیس المفسرین کو دیکھتے ہیں، ان جیسے حضور صدر العلماء کو دیکھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، علامہ ارشد القادری کو ہم نے دیکھا ہے، تو مفتی شریف الغمجدی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، تو ان لوگ کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، تو جب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سجایا ہے، سنوارا ہے، نوک پلک درست کیے، وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو بن دیکھے ان لوگوں کے لیے عقیدتیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو حافظ ملت حکیم بھی تھے، فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لیے اچھا ہے، صحت کم کھانے میں، کم کھاؤ گے بدن اچھا رہے گا، سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کریں آج ہمارا حال کیا ہے، شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے، حالانکہ بزرگ لوگ فرما رہے ہیں کم کھاؤ گے تو بدن سلامت رہے گا، بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور فرماتے ہیں روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں۔ اگر بدن سلامت رکھنا ہے کم کھاؤ، روح سلامت رکھنا ہے گناہ چھوڑ دو۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی گناہ چھوڑنے میں، اور دین کی سلامتی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں ہے۔ گناہ چھوڑو، روح سلامت رہے گی، اور کثرت سے درود پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دین سلامت رہے گا۔ کتنے مختصر سے الفاظ ہیں، اور ان مختصر سے الفاظ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے، کتنی عظیم بات فرما دی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک آخری ملفوظ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر نظر رکھا کرتے تھے، اور ان کو منع کرتے تھے اکثر سگریٹ پینے کے حوالے سے، تمباکو کھانے کے حوالے سے، اسی طریقے سے حقہ پینے کے حوالے سے حضور حافظ ملت بہت سختی سے منع فرماتے تھے۔ اور جب کوئی سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، حقہ پیتا، تمباکو کھاتا تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہے نا کہ اپنی حلال کی کمائی کو وہ جلا کر کے اس سے دھواں نکالتے ہیں اور اس دھوئیں سے لطف لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، ان کے الفاظ پہ توجہ کریں، الفاظ ان کے ہیں، زبان میری ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جب آپ کی صحت سلامت ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت سلامت ہے۔ آپ اچھے استاد کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت درست ہے۔ آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے، روزے رکھنا چاہتے ہیں صحت مند ہو تو کر سکیں گے۔ تو یاد رکھنا اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے۔ لیکن آج آپ اندازہ کریں ہم نے اپنی صحت ہی کا خیال نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تسبیح اور مصلی ہی دین اور اسلام ہے، معاذ اللہ۔ یاد رکھنا صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بے جا رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگنا صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح سے دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اڑگم دڑگم کوئی بھی غذا جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا، پی لینا، یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔
جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہے میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ آج سگریٹ کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، حقے کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، تمباکو نوشی گٹکا نوشی بڑھتی جا رہی ہے، اور تمباکو اور گٹکا نوشی کے چکر میں اللہ اکبر پھر باضابطہ طور پر اسلام دشمن عناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گٹکے ہی کی پڑیا میں ایم ڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، تمباکو ہی کی پڑیا میں باضابطہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر اس قوم کے جوانوں کو ملک ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے، جرائم میں گرفتار کر دیا جائے، گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے، اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان، بھولے بھالے جوان اللہ اکبر جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ غلط صحبت کی وجہ سے، کبھی حقے کی بنیاد پر، کبھی سگریٹ کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں، آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھے، لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے، جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں حقے سگریٹ کے اندر دھوئے میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں، بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں کو، اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حقے میں اور سگریٹ میں، تمباکو اور گٹکا نوشی میں اور نشے میں اپنی دولت کو جلا کر کے راکھ کر دے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں، بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ گٹکے حقے کے پیسے بچائیں گے تو کیا ہم کسی غریب کی بیٹی جو 30-35 سال کی عمر میں سسکیاں لے رہی ہے، اس کے شادی کا انتظام نہیں ہے تو کیا ہم اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈال سکتے، اس کو سہاگن نہیں بنا سکتے؟ کسی کینسر کے مریض کو، کسی ٹی بی کے مریض کو، کسی جس کو ڈاکٹر نے بڑی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کیا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ بتاؤ اللہ اکبر آج میری قوم کے جوان سگریٹ کے نام پر، گٹکے کے نام پہ، حقے کے نام پہ باضابطہ نشے میں ڈھکیلے جا رہے ہیں، اس میں ملا کر کے نشہ دیا جا رہا ہے۔ سرپرستوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نشے سے کیا ہوگا، نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے، پھیپڑے سڑ رہے ہیں اس سے، کینسر کا مرض ہو رہا ہے، آدمی نامرد ہو رہا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا، سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو، نہ یہ پڑھ سکے، نہ تجارت کر سکے، نہ آگے بڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ میں بات سمیٹ رہا تھا، بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، میری قوم کے جوانوں سے ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کا جوان قوم کی فکر لے کر بیٹھتا ہے تو وہ قوم کی تاریخ کا مقدر بدلنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے۔ ایک عبدالعزیز جسے دنیا حافظ ملت کہتی اگر کمس کر کے کھڑا ہو گیا تو ہندوستان میں بھی ایک ازہر ہند تعمیر ہو گیا۔ دنیا کے خطے خطے میں مصباحیان کی ایک عظیم ٹیم نظر آ رہی ہے، جو مصباحی نہیں ہے ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی مصباحی سے ہے، کڑی تو جڑی ہوئی ہے، اور یہ سارا احسان دنیا سنیت
حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 2 ہیرے ایسے عطا فرمائے. ہند میں حافظ ملت ہے اور پاک میں علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہے. وہاں محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں کا غلغلہ ہے. ہند میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کا غلغلہ ہے اور وہ دونوں جا کے ملتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ پر. اور وہاں اگر کسی کے علم کی خیرات ہے صدر الشریعہ کے پاس تو اس کو فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن آیات من آیات اللہ امام اہل سنت امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نام سے لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے کیا کیا. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم کمرے میں بیٹھ کر ایسے شاگرد تیار کیے کہ وہ چراغ سے چراغ ایسے روشن ہوئے کہ اب بر صغیر میں انشاءاللہ سنیت کی چراغ کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا رہی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. یہ امام احمد رضا یعنی کہ صرف وہ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے 14ویں صدی کے مجدد کا فریضہ انجام نہیں دیا بلکہ 14ویں صدی کے مجدد نے امام مہدی کے ظہور تک کا انتظام فرما دیا. کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ. کتابوں کی شکل میں ہو, کتابوں کی شکل میں ہو, یا افراد سازی کے معاملے میں ہو, یا عشق و محبت کے معاملے میں ہو, امام احمد رضا کا یار یہ میری اپنی بات نہیں ہے, حضور حافظ ملت خود فرمایا کرتے تھے علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بے شک بے شک. علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں نہیں آیا. یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے. لوگوں کو پتا نہیں, کہتے ہیں یار وہ تو ایک مولانا ہی تھے, ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا اس مولانا نے مولائے روم کا کردار ادا کیا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے, لیکن یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی کی محنت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ایک جوان اٹھے, ایک جوان, اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر, حالات کی پرواہ کیے بغیر, تو وہ کیسا انقلابی کارنامہ انجام دیتا ہے. ہمارے اندر بھی بے شمار ایسے باصلاحیت لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. کوئی نشے میں, اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ہر بندہ نشے میں عمر ضائع کر رہا ہے. میں صرف سبق سنانے کے لیے ان علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. دیندار ہے یا دنیا دار, سب نشے میں عمر ضائع کر رہے ہیں. کسی کو ایم ڈی کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے, کسی کو شراب کا ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے, کسی کو گانجا چرس کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو رہا ہے, مالداروں کو دولت کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں, اہل علم کو علم کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں, اہل خانقاہ کو زہد کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں, اہل نسب کو نسب کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں. یعنی نشے نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھایا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, شراب اور جوئے کے نشے والے کو وہاں سے نکالنا آسان ہے, لیکن جنہیں زہد کے نشے نے مغرور کر دیا ان کو اس سے نکالنا بڑا مشکل. وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کا نشہ ہر وقت احساس رکھتا ہے کہ میں مجرم ہوں, اور زہد جس کو مغرور کر دے یہ وہ نشہ ہے کہ اس سے پھر نکالنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں, بس یہ کہ اللہ جسے چاہے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب نشے میں ہیں. قوم تو ہے گناہ کے نشے میں, اور ہم بھی کہیں نہ کہیں زہد کے غرور کے نشے, نسب کے نشے میں, دولت کے نشے میں, علم کے گھمنڈ کے نشے میں. سب کو نشے سے نکلنا ہے.
اس لیے کہ اسلام میں کوئی نشہ جائز نہیں ہے، سارے نشے ممنوع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے۔ علم کا نشہ بھی غرور کے حوالے سے منع ہے، نسب کا نشہ بھی منع ہے، دولت کا نشہ بھی منع ہے، اور شراب اور جوئے کا نشہ بھی منع ہے، گناہ کا نشہ بھی منع ہے، حسن کا نشہ بھی منع ہے، کام اور محنت کے گھمنڈ کا نشہ بھی منع ہے، سب نشہ ممنوع ہے، بس ایک نشے کی اجازت ہے، اور اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے۔ حبشی کو ملے تو حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، اور یمنی کو ملے تو رسول اللہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان فیضان اولیاء۔ ہر نشہ گراتا ہے، یہ نشہ اٹھاتا ہے، ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے، ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ ایسی عزت عطا کرتا ہے۔ عشق محبت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، قبر میں نعرہ سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔